اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیمہ حسین کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے۔ امام علی مقام کے پیاسے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عباس سے بولے، وہ دیکھو حسین کا دوست آ رہا ہے، سب سے کہہ دو کوئی نہ روکے، تم جا کر اس کا استقبال کرو، اور بڑا مردم شناس ہے۔ برادر عزیز جلدی پیشوائی کو بڑھو، ہمارا بہت پیارا دوست آ رہا ہے۔ دور ہی سے حر نے نعرہ لگایا، اے جان رسول الثقلین، میں گناہ گار معافی کے قابل تو نہیں، مگر آپ کی سخاوت اور دریا دلی کی آس لگا کر آیا ہوں۔ مجھے معاف فرما کر میری دنیا اور دین کو سنوار دیجئے میرے آقا۔ میں کئی روز سے تذبذب میں تھا، میرا دل و دماغ قابو میں نہیں، کوئی راہ نظر نہیں آتی، میں اس کے سوا کوئی در کھلا نہ تھا کہ آپ کے قدموں میں پناہ لے لوں۔ یہ گناہ گار بندہ اپنے وجود سے شرمسار ہے۔ امام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ہنستے ہوئے دونوں بازو پھیلا دیے، تیزی سے حر کی جانب بڑھے۔ حر نے دوڑ کر قدم چوم لیے۔ امام نے اٹھا کر اسے چھاتی سے لگا دیا۔ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ حر تیری رفاقت پر مجھے ناز ہے۔ بڑی شان و شوکت سے امام حر کو اپنے خیمے میں لائے۔ دائیں بائیں قاسم ابن حسن اور علی اکبر تھے۔ عباس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اللہ کا پیارا بندہ اپنی خوش نصیبی پر نازاں امام کے جلو میں چل رہا تھا۔ سارے گناہ، ساری غلطیاں معاف ہو گئیں، جیسے اسی دم اسی دنیا میں آیا ہے۔ کمر کو کھول دیجئے، عباس ابن علی نے ادب سے کہا، اور تھوڑی دیر آرام کر لو۔ امام نے شفقت سے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آقا، میں نے خدا کا نام لے کر کمر باندھ دی ہے، یہ تو اب اس وقت کھلے گی جب میں اپنی قسم پوری کر لوں گا۔ مجھے شمر ذیل جوشن اور عمر سعد سے نمٹنا ہے، انہیں جہنم واصل کرنے کا جی میں ارمان لے کر آئے ہوں۔ مجھ پر انہیں بہت غصہ ہے، میرے احتجاج نے ان کے یقین کی بنیادیں بھی اکھاڑ ڈالی ہیں۔ وہ دیکھیے بدبختوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بچہ جان سے ہاتھ دھوئے، مجھے قدم بوسی کے بعد جان نثاری کا موقع دیجیے۔ امام اداس ہو گئے۔ دوست، تمہاری اس محبت کو میں مر کے بھی نہ بھلا سکوں گا۔ چڑھتے سورج کو تو سبھی سلام کرتے ہیں، مگر تم نے اس بے کسی اور لاچاری کے وقت میرا ہاتھ تھامنا منظور کیا۔ بھلا میں تمہاری اس عظیم قربانی کا کیسے بدلہ چکا سکتا ہوں؟ افسوس، تمہاری خاطر کرنے کے لیے کچھ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے کہ میں تمہیں پانی ہی پلا سکتا۔ ہمارے توشہ خانے میں سوائے محبت کے کچھ نہیں ہے۔ ہم پر خود 3 دن کا فاقہ ہے۔ اس غریب الوطنی میں تمہاری خاطر کیا کروں؟ خود نے ادب سے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا، آپ کی محبت کی ایک نظر میری بخشش کا پروانہ ہے۔ آپ نے جو میری عزت افزائی فرمائی، یہی میری زندگی بھر کا سرمایہ ہے۔ اس کے علاوہ آج تک جو بھی کمایا ہے وہ خاک ہے۔ اور قیامت سے عورتوں اور بچوں کے خیمے میں ایک امید کی لہر دوڑ گئی، جیسے نہر القمہ کی ایک عظیم الشان نہر سب تشنگی کو بہا کر لے گئی۔ باری باری حر سے سب بغل گیر ہوئے۔ خوشی سے حر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کی بیوی دشمن کے لشکر میں تھی، خدا جانے لوگ اس پر کیا ستم توڑیں۔ خیر، جب ایک بار کشتی طوفانوں میں ڈال ہی دیے تو اب تھپیڑوں سے کیا ڈرنا۔ جناب فضہ نے خیمہ عصمت سے آواز دی، شہزادی زینب بنت علی، حر کو سلام بھیجتی۔ حر زمین پہ گر گیا، اپنے سر پہ مقتل کی خاک اٹھا اٹھا کے ڈالنے لگا۔ کہا، شہزادی مجھ غریب کو سلام بھیج رہی ہیں، آل محمد پہ کیا وقت آ گیا۔ وہی حر جو چوروں کی طرح اپنی فوج سے بھاگتا بچتا آیا تھا، دشمن کے لشکر کی طرف عجب شان سے بڑھ رہا تھا۔
وہ آنکھیں جو یہاں آنے سے پہلے احساس ندامت و شرم سے جھکی ہوئی تھیں اب نور ایمان سے چمک رہی تھیں۔ چہرے پر جلال طاری تھا، شانے پر کمان، ہاتھ میں شمشیر برہنہ، پہلو میں نیزے کا پھل سانپ کی طرح پھن اٹھائے ہوئے تھا، جیسے ایک دم یقین کے ساتھ اس کا وجود ہی بدل گیا تھا۔ لشکر نے اسے عجیب نگاہ سے سہم کر دیکھا۔ یہ وہ عمر سعد کا فرما بردار ماتحت نہیں تھا، حکومت کے اعلی کار کے بجائے وہ سچے معنی میں حر یعنی آزاد تھا۔ وہ اب آل رسول کا طرفدار اور سچ کا علمبردار تھا، امام حسین ابن علی کا عزیز دوست۔ وہ کسی کی حق تلفی کرنے نہیں جا رہا تھا، وہ مظلوموں، بے کس معصوموں اور امن پسند انسانوں کی جانب سے جبر اور استبداد سے ٹکر لینے جا رہا تھا۔ اس نئے حر کو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان پر دہشت بھی تھی، ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس کی تلوار کی ضرب کے خوف سے گھاس کے تنکوں کی طرح لرز رہے تھے۔ ایک معمولی بے حقیقت انسان ایک امٹتا گرجتا طوفان بن چکا تھا۔ حر نے دیکھا فوجی شرمندہ بھی ہیں، خوفزدہ بھی ہیں۔ اس نے اونچی آواز میں انہیں للکارا، احمقوں کی طرح میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں؟ میں وہ حر نہیں جو کچھ دیر پہلے تمہاری طرح غلاظت میں تو غوطہ زن تھا۔ اس وقت میں امام ابن علی کا ایک ادنا جانثار ہوں، مگر تمہارے مقابلے میں افضل اور بلند مرتبہ ہوں۔ دیکھ رہے ہو میرے چہرے کا جلال؟ میں ابھی اپنے امام کے قدم چوم کر آیا ہوں۔ جب انہوں نے اٹھا کر مجھے اپنے مبارک سینے سے لگایا تو مجھ میں وہ قوت آ گئی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم احمق ہو، ناسمجھ ہو، محض مٹی کے تودے ہو۔ تم چراغ نبوت کو گل کرنا چاہتے ہو، دنیا کو دین و ایمان کی روشنی سے محروم کرنے پر تلے ہو۔ کیا تمہارے دماغوں میں اتنا سوچنے کی بھی سکت نہیں کہ امام کے خون سے داغدار دامن لے کر کس منہ سے خدا کے حضور میں جاؤ گے؟ حر کی پختہ آواز نے نیم مردہ دلوں کی اور بھی کچھ جان کھینچ لی، حوصلے اور بھی پست ہو گئے۔ عذاب دوزخ کا خوف دلوں کو لرزانے لگا، ہاتھوں میں تلواریں کانپنے لگیں، علم سرنگوں ہو گئے، جیسے ایک بجلی گری اور پوری فوج کو جھلسا کر چلی گئی۔ عمر سعد حیران و پریشان ادھر ادھر گھوم رہا تھا، اپنی فوج کو للکار رہا تھا، مگر سب کے سب جیسے سماعت کھو چکے تھے، مر چکے تھے۔ بزدلو، ہوش میں آؤ، یہ غدار تمہیں بے وقوف بنا رہے، اس کے چکمے میں نہ آؤ۔ خدا کی نعمتیں ہمارے خلیفہ کے ساتھ ہیں، اس اکیلے سے تم خوفزدہ ہو۔ خبردار جو کسی نے پیچھے قدم اٹھائے۔ مگر لرزتے کانپتے سپاہی حر کے بے پناہ حملے کے سامنے خشک پتوں کی طرح گر رہے تھے۔ مدافعت کی خواہش مر چکی تھی۔ امام کے ساتھی حر کی بہادری کی داد دے رہے تھے، اس کی ہمت افزائی کر رہے تھے۔ عمر ابن سعد غصے سے دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے خاص دستے کو حکم دیا ایک دم سے چاروں طرف سے حر کو گھیر کر کچل ڈالیں۔ حر کو نرغے میں دیکھ کر امام کے ساتھی بے چین ہو گئے۔ آقا، مجھے اجازت ہے کہ حر کی مدد کے لیے جاؤں؟ ابھی عباس کے منہ سے الفاظ پوری طرح ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ حر گھوڑے پر سے نیچے آئے۔ امام نے چند ساتھیوں کو اشارہ کیا اور خود بھی گھوڑا بڑھا کر حر کے قریب پہنچے۔ انہیں آتے دیکھ کر سب بادل کی طرح چھٹ گئے۔ فوج میں حر کے بہت سے ساتھی اور دوست تھے۔ ان لوگوں کے بگڑ کھڑے ہونے کے ڈر سے خاص دستہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چند سرکش جوانوں کو رون ڈالا اور لشکر پیچھے ہٹ گیا۔ امام نے حر کو خاک و خون میں غلطہ پایا۔ ابن مظاہر نے جلدی سے سہارا دے کر دم توڑتے ہوئے جانباز کو اٹھایا اور بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ تم نے تو ہے حر امام کے عزیزوں اور بچپن کے ساتھیوں کو بھی مات کر دیا دوست، تم ہم سب پر سبقت لے گئے۔ خوش نصیب ہو، امام کی طرفداری میں جان دینے والوں میں پہلا درجہ تم نے پایا۔ حبیب ابن مظاہر بے اختیار رونے لگے۔ امام نے حر کا سر اپنے سینے سے لگایا، خون آلود پیشانی کو بوسہ دیا، اپنی دامن سے خون اور پسینہ
پہنچا۔ حر نے مسکرا کر دم بھر کے لیے آنکھیں کھولی، نظر بھر کے امام کو دیکھا۔ واللہ میرے نصیب کہ امام کے سینے پر میرا سر ہے اور ان کے آنسو میرے چہرے پر برس رہے۔ اے خدا تو گواہ رہنا، میں نے تاریکی سے منہ موڑا اور تیرے نور کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ ایک ناچیز ذرہ آج آفتاب بن گیا۔ یا امام کو چھڑا دیجیے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ امام نے کہا، اے حر، تیری ماں نے تیرا نام کیا خوب رکھا، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے۔ یہ کہہ کر امام نے اپنی ابا کے دامن میں سے، ابا کی جیب میں سے ایک رومال نکالا جو فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا۔ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ایک تاج کی طرح سے، ایک نورانی تاج کی طرح سے حر کے ماتھے پر باندھ دیا، پیشانی کو چوم کے بالوں کو درست کیا، اور حر نے امام کے ہاتھوں پر دم توڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔